قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب مل کر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات گرامی قدر انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیوں دوستوں السلام علیکم. اللہ رب العزت کا لکھاں کروڑاں احسان ہے کہ خالق کائنات نے آج عید الفطر کا عظیم اور مبارک دن عطا فرمایا. خالق کائنات اپنے بندیاں نو ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا کہ اے میرے بندے ہو تسی دینے روزے رکھے راتی قیام اور نماز اور عبادت کرتے رہے. گویا کہ ان سمجھ لو کہ ایک آدمی پورے مہینہ محنت اور مزدوری کرتا رہا اور پھر ایک مہینے تو بعد اس کی تنخواہ یا اس کی مزدوری مالک جدو عطا کر دے مزدور نو جدو پیسہ ملے وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے. مسرت اور اپنے چہرے کی سجاوٹ اور بناوٹ جو ہے ایک خوبصورتی دے اندر تبدیل ہو جاتی کہ شکر ہے مالک اج مینوں مزدوری مل گئی. تو رب العالمین بھی انہاں نیک اور صالحہ لوگاں نے اچھے لوگاں نے کہ جنہاں نے پورے مہینے دے روزے رکھے رات نو عبادت و قیام اور عبادت و ریاضت کرتے رہے تو رب العالمین فرشتیاں نو کہندا ہے کہ میرے ملائک اج تسی ایسا کرو کہ جامعہ مسجد عمر فاروق دے دروازے تے چلے جاؤ. ملائک پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ میرے بندے پورے مہینے مزدوری کرتے رہے اج میں انہاں نوں صلہ عطا کرنا ہے اج مزدوری عطا کرنی ہے. فرشتے کہندے ہیں کہ مالک کی مزدوری دیں گا؟ فرمایا کہ پہلا صلہ ہے کہ اپنی رضا عطا کراں گا اور دوسرا صلہ یہ کہ انہاں نوں جہنم وچوں کڑھ کے جنت بھی داخل فرماواں گا اور تیسرا صلہ یہ کہ انہاں دی زندگی دے سارے گناہ میں معاف فرما دیاں گا. گویا کہ عید الفطر دا جو دن ہے یہ مسلمانہ دے انعام دا دن ہے. یعنی آج رات اور دن جو ہے مسلمانہ واسطے ایک بڑی خوشی دا دن ہے. اور عید دا معنی بھی علماء نے خوشی لکھی ہے اور عید اس وجہ تو کہنے ہیں کہ ہر سال لوٹ کر آن والا دن جو کہ خوشی اور مسرت نال بھریا ہوندا ہے
اور تسی دیکھتے ہو کہ عید والے دن چاہے کوئی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہوئے لیکن وہ دی کوشش ہوندی کہ آج مسلمانہ دا ایک خوشی دا دن ہے، میں اپنے ذہن اور دل وچوں یہ پریشانیاں کٹ کے اللہ اس کے رسول دی طرف لگا لے وا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ سورۃ الاعلیٰ ہے اور آیت نمبر 14 اور 15 ہے، فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہاں نے اپنے نفس نو قدورتاں تو پاک کیتا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور میرا ذکر اور میری نماز پڑھی۔ اس نماز تو مراد عید الفطر ہی ہے۔ عید الفطر کس وقت ملی؟ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو مکہ شریف چھڑ کے ہجرت کر کے مدینہ الرسول آئے، مکے تو مدینہ پاک جدو آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم کھیل اور تماشے، کبڈیاں، ڈھول ڈھمکے، اس طرح دے معاملات دے اندر مصروف سی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تسی یہ کی کر دے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ساڑھے وڈے بھی یہ بھی کچھ کر دے سن۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابو داؤد شریف دی حدیث رسول ہے 1121 حدیث رسول ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس جاہلیت تو بچو، اس کھیل تماشے تو بچو۔ فرمایا کہ لوگوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ یوم الفطر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے تو آڈے نہ دو دنہ دے بدلے جنہ بھی تسی کھیل دے ہو، کود دے ہو، تماشا کر دے ہو، فرمایا کہ میرے رب دا اعلان ہو گیا ہے کہ رب العالمین نے میری امت نو عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسا تحفہ عطا فرما دیتا کہ تسی یہ کام کریا کرو۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے پھر عید پڑھائی، اور آقا علیہ السلام ہمیشہ عید جو ہے آپ کھلے میدان دے اندر ادا کرتے سن۔ اور ایک مرتبہ بارش ہوئی، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ تو آپ نے مسجد دے اندر عید ادا فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے مدینہ الرسول دے اندر آپ نے 9 سال روزے رکھے اور 9 ہی عید ادا فرمائیاں، اور 9 عیداں وچوں ایک عید ایسی سی کہ جو کھلے میدان وچ نہیں بلکہ آپ نے مسجد کے اندر ادا فرمائی سی۔ اسی وجہ تو آج بھی جگہ اور پارک دی قلت دی وجہ تو علماء نے فیصلہ کیتا ہے کہ مسجد کے اندر ہی نماز ادا ہو جائے، ورنہ جس جگہ تے جگہ ہے یا میدان یا کوئی پارک ہے، اج بھی لوگ جو ہے کھلے میدان دے اندر عید ادا کرتے ہیں۔ کھلے میدان دے اندر عید ادا کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر ایک راوی نے لکھا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو عید ادا کرنے واسطے جاندے سن کہ سب تو پہلے آپ نے اٹھنا اور پھر اس تو بعد غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، اور آقا علیہ السلام ایک راستے بھی آندے سن اور دوسرا راستہ تبدیل کر کے گھر جاندے سن۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ آقا نے جدو گھروں نکلنا تے تکبیر پڑھ دیا نکلنا، اللہ اکبر پڑھ رہو سارے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ ایک حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے تکبیر پڑھنا، اور ایک راستے وچوں آنا اور دوسرے راستے وچوں جانا، یہ بھی میرے آقا دی سنت ہے۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ عید ادا کرن تو بعد مصافہ کرتے سن، ایک دوسرے دے سینے نہ سینہ ملاندے سن، اور آقا نے فرمایا کہ ایک دوسرے نال مصافہ کرو، سینہ ملاؤ، تاکہ ایک دوسرے تو جو قدورتاں منافقت ہے اس عید دی برکت دی وجہ تو اللہ رب العزت انہوں دور فرماتا ہے۔ یعنی میرے آقا دی سنت ہے، لیکن موجودہ دور اور موجودہ وقت نو مد نظر رکھتے ہیں تسی اپنے آپ نو بھی محفوظ رکھنا ہے، دوسرے نو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اور اگر تسی اشارتاً اسلام کر لو گے، یقیناً میرے آقا دی سنت ہے
میرا مولا تو جانتا ہے نا کہ معاملات نے تھوڑا سلام انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے. تو میں عرض کر رہا سی کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو کرو نکلنا تو سب تو پہلے آپ نے کھجوراں کھانی. آقا علیہ السلام ہمیشہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ عید الفطر ادا کرو تو میٹھی چیز کھا کے کرو نکلو. یہ آقا دی سنت ہے. اور عید اضحیٰ دے بارے حکم ہے کہ تسی قربانی تو بعد کچھ بھی کھاؤ اور پیو. اور اگر اللہ رب العزت نے قربانی دیتی ہے تو یقیناً تسی قربانی دا گوشت کھاؤ. وہ جتنی دیر تک تسی رکے ہو ٹھہرے ہو وہ وقت بھی تھوڑا اللہ رب العزت روزے دے اندر شمار فرما دے گا. اور آج دیکھ لو اس موجودہ سیٹ اپ نے آج دا دن جو ہے مسلمانہ نے کتنا اہم دن سی. گویا کہ روزہ سے 11 بجے اٹھے اور اعلان کر دیتا کہ بھئی آؤ عید الفطر ادا کر لو. حقیقت ایسا نہیں سی بلکہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ایک مرتبہ موسم خراب سی, چند نظر آ گیا لیکن ظاہر نہیں ہویا. بخاری شریف دی حدیث رسول ہے 1906 کہ چند نظر آ گیا سی زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر لیکن ساری نظر نہیں آیا. آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر سوال ہویا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو انہوں چند نظر نہیں آیا تو گنتی کر کے 30 روزے پورے کر لو. گنتی کر کے 30 روزے پورے کر لو. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عید الفطر دا بھی تو چند نظر نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ اگر چند نظر نہیں آیا تو جدو چند نظر آئے روزے شروع کر لو. پھر آقا علیہ السلام نے اخیر دے اندر فرمایا اگر تو عید دا چند نظر نہیں آیا تو پورے 30 روزے گنتی کر لو اور اپنی عید الفطر ادا کر لو. یہ میرے آقا علیہ السلام دا فیصلہ سی حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج بھی دیکھ لو کہ میں رات کو بہت سارے چینلاں تے بہت سارے سوشل میڈیا تے خاص کر کے ساڈے ذمہ داران علماء کرام نے فیصلہ کر لیا کہ اج دا دن دا روزہ سی لیکن وقت دے حاکم اور ملک پاکستان دے اس نظام نو کہ تاکہ اس دے اندر بد نظمی نہ پیدا ہوئے عید ادا کرو اور عید ادا کرن تو بعد دوسرے دن اپنے روزے دی جو ہے قضا لازمی کرو. جامعہ رضویہ فیصل آباد جو کہ مولانا سردار احمد صاحب دا بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت سارے ادارے وچوں فتوے جاری ہو چکے ہیں کہ اج روزہ سی لیکن انہوں نے اپنی ہٹ درمی دی وجہ تو اج اس روزے نو ختم کر کے اور کیوں تاکہ اسی افغانستان اور سعودیہ دے نال مل جائیں گے. لیکن حقیقت ایسا نہیں. حقیقت ہے کہ جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگر چند نظر نہ آئے حضور اکرم رحمت عالم نے فرمایا کہ پھر گنتی کر کے 30 روزے پورے کرو. اسی اپنے آقا دے فرمان تے عمل کرنا ہے, کسی حکمران دے فرمان تے عمل نہیں کرنا. لیکن ملک پاکستان دے اس نظام نو اور بد نظمی نو اور دیگر معاملات اس دے اندر پیدا ہون اس تو بہتر ہے کہ تسی اپنی عید ادا کرو. تو میرا ذکر ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے فرمایا کہ اگر تو عید دا چند نظر نہیں آیا حضور نہیں آیا فرمایا کہ روزیاں دی گنتی کرو 30 روزے پورے کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اڈے تے خدا بھی راضی ہے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. عید الفطر جو ہے عید مانا تو خوشی ہے کہ لوٹ آنا بار بار لوٹن والی چیز نو عید کیا گیا ہے اور فطر اس وجہ تو کیا گیا ہے کہ فطرانے والی عید. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے تے فطرانہ واجب کر دیتا ہے, میرے مولا دا حکم ہے. اور آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آقا فطرانہ کیوں واجب؟ آقا نے فرمایا کہ اگر تواڈے کول کوئی روزے دی حالت دے اندر زبان تو اکھ تو کن تو ہاتھ تو پیر تو دل دے ارادیاں تو کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے اس فطرانے دی برکت دی وجہ تو اللہ کریم تواڈے روزے دا ثواب پورا فرما دے گا. تو گویا کہ فطرانہ بھی جو ہے یہ لازم ہے, واجب ہے. آقا نے فرمایا کہ عید ادا کرن تو پہلے ادا کر کے جاؤ تاکہ جو لوگ اس دے حقدار نے انہاں تک تواڈی نیک کمائی دا مال پہنچ جائے. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وقت دے اندر آپ دے جدو حکمرانی سی آپ دی تو آپ نے نماز پڑھائی بلکہ مسلمانوں
اور پڑھان تو بعد آپ اپنے حجرہ دے چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا اور آپ زارو قطار رو رہے سن. اصحاب رسول غلامان رسول دروازے تے کھڑے سن کہ آپ وقت دے حاکم ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، خلیفہ رسول ہو، نہ جانے آج کیوں رو رہے نے. لوگ دروازے تے کھڑے رہے. کچھ دیر تو بعد دروازہ بجایا اور آپ نے کیا کہ امیر المومنین آج تو مسلمانہ دی خوشی دا دن ہے، عید دا دن ہے، آپ دروازہ بند کر کے رو رہے ہو. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں آج عید دا بھی دن ہے اور وعید دا بھی دن ہے. اور وعید تو مراد ہے کہ اللہ دے حضور دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگو اور وعدہ کرو کہ تو بعد مولا گناہ نہیں کران. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں بے شک آج عید دا دن ہے اور مینوں خبر علم ہے. پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اس وجہ تو رو رہا ہوں، حقیقی عید تے انہاں دی جنہاں دے روزے قبول ہو گئے نے، جنہاں دی نمازاں قبول ہو گئیاں نے، جنہاں دی عبادتاں قبول ہو گئیاں نے، اور جنہاں دے روزے قیامت والے دن انہاں دے منہ دے اتے مار دیتے جان گے، انہاں دی کا دی. تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کرو کہ مولا کائنات ساڈے روزے قبول فرمائے اور ساڈا پڑھیا قرآن تلاوت کلمہ شریف درود پاک استغفار جو کچھ بھی اسی پڑھے ہے مولا اپنے حبیب دے صدقے ہو قبول و مقبول فرما دے. اور آخری بات آقا علیہ السلام دی حدیث رسول ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ رسول وچوں نکلے عید والے دن. آقا علیہ السلام دی مسجد نبوی اور آپ دے حجرے 11 حجرے مبارک سن، بالکل قریب قریب نے جنہاں نے دیکھے نے، اور سامنے جنت البقیع ہے. تو آقا علیہ السلام دا اے معمول سی کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک راستے وچوں آندے سن اور دوسرے راستے وچوں گھر جاندے سن. اور جدو صحابہ نے پوچھا کہ آقا اس دے اندر حکمت کی ہے؟ فرمایا کہ جتنے قدم چل کر آؤ گے اللہ کریم اتنے ہی قدم تواڈے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا کہ جتنی بلند آواز نہ تکبیر پڑھو گے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا کہ جو جو دیوار زمین تواڈے تکبیر دی آواز سنے گی قیامت والے دن اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر یہ دیواراں بھی تواڈے ذکر و فکر دیاں گواہیاں پیش کرنگیاں. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ دیکھا، معصوم بچہ سی، اور ایک طرف کھڑا ہو کے رو رہا سی. آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اس بچے نو اپنے سینے نال لگایا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا تیرا نام حضور فلاں ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس تے رون دی وجہ حکمت کی ہے؟ اس بچے نے کہا کہ آقا میں یتیم ہاں، میرا باپ بھی فوت ہو گیا، میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، اور اج میں لوگاں دے بچیاں نو دیکھ رہا ہاں، ہر باپ اور ماں اپنے بچیاں نو اچھے کپڑے اچھی جتیاں خوشبو لگا کے سجا کے حضور تواڈی بارگاہ دے اندر پیش کر رہے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کوئی نہیں؟ عرض کی تھی کہ آقا دنیا دے اندر مینوں کوئی سینے نہ لگان والا نہیں. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم شہزادے نے اٹھایا اور اپنے گلے لگایا. فرمایا کہ بیٹا جنہوں کوئی بھی سینے نہ لگاوے انہوں محمد مصطفیٰ لگاوے گا. اور آقا علیہ السلام نے اس شہزادے نے اٹھایا اور آپ گھر تشریف لائے. ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ام المومنین یہ تیرا اور مصطفیٰ دا بیٹا ہے، میرا اور تواڈا بیٹا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دا بھائی ہے، جلدی کرو اس نو غسل دلاؤ. آقا علیہ السلام نے اس شہزادے نو غسل دلایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، سرما اکھاں دے اندر پایا، اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے نو لے کے مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے دے سر تے اپنا دست شفقت رکھے گا، جتنے بال اس دے ہاتھ دے نیچے آن گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال دے بدلے میرا رب 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، وہ 10 گناہ معاف فرمائے گا. آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت سن گلدستہ عطا فرمایا کہ یتیماں نال پیار کرو، انہاں دے سراں تے دست شفقت رکھو.
اور ایک حدیث رسول ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی نابینا شخص کو پکڑ کر راستہ کراس کرائے یا وہ مقام تک چھڑ کے آئے، آقا نے فرمایا کہ جی وہ مقام تک نہیں پہنچے گا میرا رب وہ زندگی دے پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ کوئی نبی نہ نظر آئے کوشش کریا کرو اس کا بازو پکڑ کے راستہ کراس کرا یا وہ مقام تک پہنچاؤ۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر ایک نبینا آیا، اس نبینا نا گھر جو سی مدینہ الرسول تو باہر سی، انہیں کئی مرتبہ رات کو نماز پڑھن واسطے آنا تو کئی مقام تے انہوں ٹھڈے لگنے گر جانا پریشان ہونا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوت دے اندر آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میں نے اکھا تو نظر کچھ نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تو کی چاہنا ہے؟ عرض کی کہ آقا کرم فرماؤ میری اکھاں وچ نور آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں ایک دعا منگی، اللہم انی اسألک بوسیلتی محمد مصطفیٰ، فرمایا کہ میرے وسیلے نہ دعا منگ لیں اللہ کریم وسیلہ مصطفیٰ دے صدقے تیری اکھاں وچ نور پا دے گا۔ اس نبینے نے آقا علیہ السلام دے وسیلہ دے کے جو دعا منگی رب العالمین نے وہ دونوں اکھاں وچ نور پا چھڑیا۔ پھر اس غلام نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی خدمت دے اندر سوال کر دیتا اور آقا علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ بھئی تو کادے واسطے اکھاں منگیاں نے؟ تو عرض کی کہ آقا میری زندگی دی خواہش ہی کہ مرن تو پہلے میں چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر لیں۔ حضور سارے غلام سامنے بیٹھ کر تواڈے چہرے دی تلاوت کر دینے، میں تلاوت نہیں کر سکتا لیکن سننا میں ضرور ہاں، لیکن حضور میری زندگی بھی یہ دعا سی کہ مولا مرن تو پہلے ایک باری اکھاں وچ نور پا دی تاکہ چہرہ مصطفیٰ میں دیکھ سکا۔ تو اللہ رب العزت دی حضور دے اندر دعا ہے کہ مولا کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔